اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، ہم وطنوں و معزز ناظرین کرام، میں آپ کو آج تاریخ اسلام کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی بات ہے۔ آپ کسی غزوہ میں شریک تھے، صبح کا وقت تھا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود تھے کہ شہد کی ایک مکھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، سامنے آئی، ایسے ایسے جھلملا بھی رہی تھی، بو بو بھی کر رہی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اس مکھی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساتھ ہی پہاڑی کی اوٹ میں ہمارا چھتا ہے، بہت بڑا چھتا ہے، وہاں پر شہد ہے، آپ نے کسی ساتھی سے، صحابی سے آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ وہ میرے ساتھ وہاں تک برتن لا کے تشریف لائے، تو میں اس کو، یہ دوسری ساتھیوں سے میں کہوں گی کہ وہ اڑ جائیں چھتے سے، تو آپ نے جتنا وہاں پر شہد ہے وہاں پر نچوڑ لینا۔ تو بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ ایک برتن لے جاؤ اور اس مکھی کے ساتھ جیسے آگے آگے یہ جاتی جائے گی، تم نے اس کے پیچھے چلے جانا ہے، یہ جہاں پہ جا کے رکے گی تو وہاں پر جا کر یہ بہت بڑا چھتا ہوگا، تو وہاں سے تم نے شہد لانا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ نے ساتھ ایک برتن دیا، برتن لے کر پھر آپ مکھی آگے ایسے سے چلتی گئی، بھون بھون کرتی گئی، جیسے اس کے ہاتھ وہ چلتی گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ اس کے پیچھے بولیے۔ جب آپ چلتے گئے، کچھ فاصلے پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ وہ مکھی جا کر اس نے طواف کرنا، چھتے کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا معلوم ہو گیا کہ ان کا چھتا آ چکا ہے۔ تو بھائیوں، مکھی جب چھتے کے قریب پہنچی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس کے قریب پہنچ گیا، تو وہاں پر مکھی نے دوسری مکھیوں کو پیغام دیا کہ تم سب یہاں چھتوں سے علیحدہ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ دوستوں، بھائیوں، تمام مکھیاں اس سردار مکھی کے حکم پر وہ چھتے سے جدا ہو گئے۔ اب جب جدا ہو گئیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں پر اس کے قریب پہنچے، آپ نے چھتے سے شہد کو نچوڑنا شروع کر دیا اور آپ نے کافی اس سے شہد نکالا، اس سے برتن بھر گیا۔ وہ برتن بھر گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس برتن کو بھر کے، شہد کے برتن کو بھر کے دوبارہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا۔ دوستو، بھائیوں، جب انہوں نے صحابہ کرام نے شہد کو استعمال کر لیا، استعمال کرنے کے بعد وہی سردار مکھی دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سامنے حاضر ہو گئی، اڑ رہی تھی، ایسے بھون بھون کر رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کی زبان میں اس کی بات کو سمجھ لیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو یہ پتہ نہیں ہوتا، ہمیں تو ہمارے ہاتھ پر مچھر بھی بیٹھ جائے، مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، مگر انبیاء کرام کے سامنے یہ مخلوق یہ کلام کرتی ہے، ان سے گویا ہو جاتی ہے، تو وہ مکھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ایسے کر رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اب یہ مکھی کیوں آئی کھڑی ہے، یہ کیا کہنا چاہتی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں، یا رسول اللہ، یہ دوسری شہد کی مکھیاں ہم جب کسی پھول پر بیٹھتی ہیں، جب کبھی ککر کے پاس بیٹھتی ہیں، کبھی ہم ایسے درختوں پر بیٹھتے ہیں جن کا جس ذائقہ ہوتا ہے وہ تش ہوتا ہے، ان کا ذائقہ کڑوا ہوتے ہیں، تو جب ہم وہ شہد اسے شہد رس کو نچوڑ لیتے ہیں تو ہم آپ کے چھتے پر جاتے ہیں، اس وقت ہم مکھیاں جب آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجتی ہیں تو اس درود و سلام کی برکت سے جو شہد ہے وہ رسیلہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ایک چیونٹی نے کلام کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس چیونٹی کا کلام پسند آ گیا،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ یہ نمل اس کو نازل فرما دیا۔ نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستوں بھائیوں، اگر شہد مکھی جس نے درود پاک کی فضیلت بیان کری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کر یہ کلام کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اس شہد کی مکھی کا یہ کلام پسند آ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انعام کے طور پر قرآن پاک میں سورۃ النحل یہ نازل فرما دی۔ دوستوں بھائیوں، نحل عربی زبان میں یہ شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہے میرے دوستوں بھائیوں درود پاک بھیجنے کی فضیلت اور درود پاک کی فضیلت ہے۔ دوستوں بھائیوں، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی شریک ہے، اس عمل میں اللہ تبارک تعالیٰ خود بھی شریک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجو۔ یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں درود پاک کی یہ فضیلت ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص میرے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، میں اس کو 10 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اس پہ 10 رحمت نازل کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ یہ عظمت مصطفیٰ کا اعتراف ہے۔ یہ درود ہم پڑھتے ہیں، ہم عظمت مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا، آل محمد کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔